میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہر جگہ نہیں دی جا سکتی اور نہیں دینی چاہیے. معاشرہ اتنا اچھا نہیں ہے, لیبل کرتا ہے بچیوں کو, لیکن اس کو کھڑے ہو کر نا اپنا کیس ضرور لڑنا چاہیے تھا بغیر آئیڈینٹیفیکیشن دیے. کہ آپ جو ہے وہ روڈ پر کھڑے ہو کر اپنے کپڑے اتار رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں, سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی پوسٹ آتی ہیں جس میں باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مرد اور عورت اویلیبل ہے, یہ ٹیلی فون نمبر ہے. ہم عالیہ برنی کے ساتھ موجود تھے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک کیس بھی موجود ہے. سب سے پہلے کیس سن لیتے ہیں, اس کے بعد اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. سب سے پہلے تو کیس بتائیے گا کہ بیسکلی کیس ہے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو شارٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ جو بچی ہے اس کو ڈیورس ہوئی ہے اور پیپرز وغیرہ گو کہ اس نے نہیں دیکھے, لیکن وہ سارے اس نے جو کنفرمیشن ہوئی ہے اس کنفرمیشن کے مطابق ڈیورس اس کو ہوئی ہے. جب اس کو گھر سے نکالا گیا اور اس بچی نے ہمیں بتایا کہ اس کو ڈیورس پیپر نہیں دکھائے گئے تھے بلکہ بتایا گیا تھا چوکیدار کے تھرو کہ یہ خاتون اب میری بیگم نہیں ہے تو یہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتے ورنہ کرایہ وغیرہ سب چیزیں انہیں دینی ہوں گی. اس صورتحال کے ساتھ جب یہ گھر سے نکلتی ہے اور یہ سڑکوں پر چلتی ہے ظاہر ہے ہم تک آنے کے لیے, سوچنے کے لیے, پہنچنے کے لیے, تو کون سی جگہ تھی جہاں سے گزرتے ہوئے اس کو خوف محسوس نہیں ہوا؟ چاہے وہاں لوگ موجود تھے چاہے وہاں لوگ موجود نہیں تھے. جس جگہ یہ بچی کہتی ہے میں کھڑی ہو جاتی تھی وہاں ہجوم ہو جاتا تھا لوگوں کا. یہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی مردار ہوتا ہے نا, جب مردار پڑا ہوتا ہے تو گدھ انتظار کرتا ہے کہ جیسے اس کی جان نکلے اور مردار بنے کہ وہ اس پر حملہ کرے. تو سوسائٹی اس وقت اس طرح کی ہوئی ہوئی ہے کہ رات کے پہر, رات کیا دن میں بھی یہ صورتحال ہے کہ اگر کہیں پہ لڑکی موجود ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس پر حملہ کیا جا سکتا ہے تو حملہ کیا جائے, بجائے اس کے کوئی مدد کے لیے آگے بڑھتا. سب اس لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اس سچویشن سے, اور اس کا عالم یہ تھا کہ رات بھر یہ چلتی رہی. رکنے کا تو سوال ہی نہیں تھا, رکنے کا مطلب اس وقت موت تھا. تو یہ بچی چلتی رہی, چپل بھی ٹوٹ گئی, بے یار و مددگار. اور بھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جن کے کوئی نہیں ہوتے سب ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. مجھے اچھا لگے گا وہ جملہ بولنا جو مجھے سچ میں دیکھتی ہوں, سب ہوتے ہیں ہاں ساتھ نہیں دیتے. اور یہ جو سب ہوتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں اگر یہ ساتھ دے دیں تو صورتحال بہت بہتر ہو جائے گی. ہماری بچیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں اور کئی دفعہ نا یہ کمانے والی بچیاں ہیں, یہ اپنے پیروں پہ کھڑی بچیاں ہیں, انہیں مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو مورل سپورٹ دیں تاکہ جو گدھ ہے نا ان گدھوں سے ہم نمٹ سکیں, اور ان سے نمٹنا اتنا مشکل نہیں ہے, صرف ہم لوگوں کا, اچھے لوگوں کا ایک ہونا ضروری ہے. کہ ان سے بات کرتے ہیں آئیڈینٹی ڈسکلوز کیے بغیر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اچھا, یہاں پر رہتے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ میرا 10th منتھ ہے یہاں پہ. 10th منتھ ہے. کچھ بتائیں گی؟ ہاں, بھابھی نے بتایا ہے کبھی کہ مجھے ڈیورس دے دی. ایکچولی میرے ہسبینڈ کا, میرا جو کیس ہے وہ ایکچولی فراڈ کیس, ہراسمنٹ کیس ہے, بٹ اپیرنٹلی وہ فیملی فلا ہے, لیکن وہ ایکچولی ہراسمنٹ فراڈ کیس ہے. ہسبینڈ کی طرف سے وہ آفس جا رہے تھے, ریگولر آفس جاتے جاتے وہاں پہ افیئر ہو گیا اپنی کسی کولیگ کے ساتھ, بہت جونیئر لیول کی تھی. اس کے بعد افیئر ہوا, سال بھر چلا, پورا ہمارا بجٹ وغیرہ سارا ختم ہو گیا, ڈکلائن ہو گیا. پھر مجھے جب پتہ چلا تو میں نے پروٹیسٹ کیا, میں نے اپنے بڑوں کو رابطہ کیا, اپنے ان لاز میں بھی, اپنی فیملی میں بھی, بٹ نو رزلٹ ایکچولی. اس کے بعد پھر شادی کر لی انہوں نے. شادی کے بعد یہ ڈیمانڈ ہوئی کہ اپنی فرسٹ وائف کو آپ ڈیورس کر دیں, اور ان کے کہنے پہ اور ان کے ہر اس کے پریشر دیا گیا ان کو, لائف تھریٹس دی ملے. تو اس وجہ سے پھر نہیں, اس نے ساتھ بھی کبھی نہیں رہی, اور اس نے یہ کہا کہ مجھے شیئرنگ اب برداشت نہیں ہے آپ کے ساتھ. مجھے بہت محبت ہو گئی آپ سے, مجھے آپ کے ساتھ کسی اور عورت کی شیئرنگ برداشت نہیں ہے, تو اپنی فرسٹ وائف کو آپ امیڈیٹلی ڈسکنیکٹ کریں, اس کو ڈیورس کریں اور وڈرا کریں. جب آپ نے فیملی کو بتایا انہوں نے سپورٹ کیا آپ کو؟ میری فیملی نے سپورٹ, وہ میری فیملی چاہ رہی تھی ابھی بھی کہ شاید آپ کو ڈیورس نہیں ہوئی ہے تو آپ ان کے ساتھ ہی ہو, آپ ان کے نکاح میں ہی ہو. ان کا بس یہی ہے کہ ابھی فیملی بنی رہے, جڑی رہے. تو جب میں نے بڑی مشکل سے ان کو یہ یقین دلایا کہ بھئی انہوں نے ڈیورس دے دیے مجھے, تو اس وقت تک بھی یہاں تھے نہیں. میرے جو بھائی ہیں, ایک ہی بھائی ہیں میرے سب سے بڑے, وہ یہاں پہ ہیں نہیں, وہ بیرون ملک ہیں. تو وہاں سے پھر بڑی مشکل سے, بہت مشکل سے کہیں جا کے, بہت مشکل پھر میں رابطہ ممکن ہوا. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ٹھیک ہے, جب تک آپ, میں آ رہا ہوں وطن واپس آ رہا ہوں, جب تک آپ یہاں آ جائیں. لیکن انہوں نے مجھے ڈیورس کر دیا تھا ان کے کہنے پہ, اور بالکل ایمٹی ہینڈیڈ باہر نکال دیا تھا روڈ کے اوپر, اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
اچھا، جب یہ ڈائیورس ہوئی آپ کو، آپ نے اپنے بھائی سے رابطہ کیا، اس کے بعد آپ اپنی فیملی اپنے پیرنٹس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ میں گئی تھی اپنی مدر کے پاس، لیکن انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا مجھ پر. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اب میں، بیکاز میری شادی کو 22 سال تقریباً ہو رہے ہیں، اور وہ خود بھی اب میرے بہنوئی کے ساتھ رہتی ہیں. وہ کینسر پیشنٹ ہیں. شی از 76. تو وہ مجھے کیسے رکھ سکتی تھیں؟ تو وہ نہیں کھول سکی. صبح ان کی بایوپسی تھی، رات کا تقریباً 12 بجے کا ٹائم. اس وقت بہت مشکل سے ابھی کے پاس میں پہنچی، لیکن انہوں نے نہیں مجھے ایکسیپٹ کیا، واپس مجھے نکال دیا. اس کے بعد وہ جو عالیہ بھابی بھی بات کری تھی، وہ جو پوری آپ کی ایک جرنی تھی، اس کے بارے میں بتائیں گے؟ بس پھر روڈ پہ آئے. آف کورس روڈ پہ آئے تو جہاں پہ بھی میں، اس وقت مجھے یہ تھا کہ میں ایک جگہ بیٹھ کر رات گزار لوں کسی طرح کر کے. تو صبح مجھے راستے پہ سمجھ میں آئے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں گی. لیکن وہ جہاں پہ بھی میں بیٹھ رہی تھی، جہاں پہ بھی میں رک رہی تھی، وہاں پہ مڈ نائٹ کے بعد کی بات ہے، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے میرے آس پاس. تھوڑے اکٹھے ہو کے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے تھے. پھر میں نے یہ سوچا، مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. تو پھر میں نے چلنا شروع کر دیا. میں نے سوچا میں چل رہی ہوں تو شاید پیچھے نہیں آئیں گے. تو چلتی رہی. مجھے کچھ راستوں کا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس روڈ پہ جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں. بس میں ڈر سے صرف چلے جا رہی تھی، چلتی جا رہی تھی. کس طرح کے جملے تھے، کس طرح کا رویہ ہوتا ہے؟ جملے نہیں تھے، وہ بس چپ خاموشی سے صرف کھڑے اکٹھا ہونا شروع ہو جا رہے تھے آس پاس آ کے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے، عالیہ بھابی نے بھی وہی بات کی، اسی بات کو ہم بھی سیکنڈ کر کے اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ اگر اس طرح کی ہریسمنٹ کے واقعات کسی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، اور اسپیشلی لڑکیوں کے ساتھ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو کوشش کیجیے اپنے لیے آواز اٹھائیے، کیونکہ جب تک آپ لوگ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، کوئی بھی انسان آپ کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا. گلستان جوہر میں پیش آنے والا جو افسوسناک واقعہ ہے، اس کی سب سے زیادہ کلیئر پکچر جو ہے وہ ہمیں پولیس اسٹیشن آ کر ہی مل سکتی تھی. تو اس لیے میں اس وقت موجود ہوں گلستان جوہر ڈسٹرکٹ ایسٹ پہ، اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہیں اس جو کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس کے SIO حاجی امتیاز علی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے انویسٹیگیٹو آفیسر عامر خٹک صاحب ہیں، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ہمیں اس کیس کی ڈیٹیلز بتائیں گے. دراصل میں یہ ہمارا گلستان جوہر کو فورے کا علاقہ ہے، جہاں پہ ایک لیڈیز جو ہے وہ جا رہی تھی برقع پہن کے. پہلے تو اس کو کیمرہ میں دیکھا گیا تھا، وہ خالی ہاتھ جا رہی تھی، اور اس کے بعد جب اس کو واپسی کی ہم نے CCTV کیمرہ دیکھی تو اس کے پاس سامان وغیرہ تھا، جیسے دودھ یا سبزی وغیرہ یا دوسری چیزیں تھیں. اس کے بعد ایک لڑکا اس کے بیگ پیچھے آتا ہے، اور جو کہ موٹر سائیکل روک کے جھاڑیوں کا سہارا لے کے، اور اپنا جو ہے وہ ایک شرٹ وغیرہ اتار کے اور اس کے پیچھے جاتا ہے. پیچھے جانے کے بعد جب اس لیڈیز نے اس کو دیکھا کہ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے، تو اس نے جو ہے نا اس پر حملہ کیا اور اس لڑکے کو بھاگنے پہ مجبور کیا. وہ CCTV جو ہے وہ کیمرہ وہ وائرل ہو گئی. وائرل ہونے کے بعد افسران کے حکم سے اس کو لیڈی کو تلاش کیا گیا، ہر طریقے سے تلاش کیا، مگر وہ ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا. پھر ظاہر جب ایسا وقوع ہو جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے ہم مدعی بن جاتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ہمارا ASI ہے وہ فیاض صاحب، وہ مدعی بنا، کمپلینر بنا، اور اس کی FIR درج ہوئی. FIR درج ہونے کے بعد اس کی تفتیش جو ہے میں نے اپنے ASI عبداللہ خٹک صاحب کو دی. تفتیش جب کہ ہم موقع پہ گئے، ان جن کی CCTV کیمرہ تھی جس گھر کی، ان سے ملے، ان سے USB میں ان کی پوری ڈیٹا لیا گیا. پھر مختلف طریقے سے ہم نے اپنے طور پر ان کے اسکیچ بنوائے، تاکہ ماسک اتارا تو ایسا، کیونکہ ہاف ماسک آ رہا ہے تو یہ ایسا ہو بن سکتا ہے، ایسا مختلف طریقے سے اس کی پوری ہم نے اسکیچ بنوائے. اور اس کے بعد ہم نے سامنے مغل ہزارہ ووٹ لگتا ہے، کچی آبادی ہے، ایک ایک اسٹریٹ میں گئے، دودھ والے کو، پانی والے سے، سبزی والے سے، تندور والے سے، ایون کہ ایک ایک گھر میں جا کے ہم نے نوٹ کیا، اور یہ کیمرہ کی رپورٹیں دکھائیں، لڑکے کی تصویریں دکھائی، ماسک والی دکھائی، بغیر کہ آپ ان کو جانتے ہیں یا یہاں کے رہائشی ہیں. تو ابھی تک جو ہے کسی بھی گلی میں یا کسی نے بھی اس کی تصدیق دونوں کی نہیں کی کہ یہ یہاں کے رہنے والے ہیں یا کہاں. ارد کی تمام CCTV کیمرہ لی گئی، مگر کہیں بھی دوبارہ وہ مطلب ہے کہ وہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے نہیں آئے، مائے سوائے اس گلی کے.
اچھا اس کے علاوہ جیسے آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ CCTV فوٹیجز دیکھی گئی ہیں, اس دن کے علاوہ بعد میں بھی CCTV چیک کیا گیا ہے؟ جی ہاں, پورے کیبل نیٹ ورک جو وہاں پہ چلتا ہے ان کے کیبل والوں سے ہم نے رابطہ کیا, ان کو بلایا, اور والنٹری طور پر محلے والوں نے ہماری بڑی جو بنگلور میں رہتے ہیں انہوں نے ہماری ہیلپ کی. انہوں نے جہاں جہاں کیمرے میں ان کے پاس آ رہے تھے انہیں کیمروں میں انہوں نے ہمیں CCTV کیمرہ کی رپورٹ دی کہ یہاں سے اس گلی سے آئی بائک, اس گلی سے یہ لیڈی آئی. تو پوری انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں وہ محلے والے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی منزل تک پہنچ جائیں گے. اچھا جیسا ہم نے دیکھا, ہم ڈفرینٹ نیوز چینلز میں بھی دیکھ رہے ہیں, نیوز بھی دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ بائک پر آتا ہے, اس کی نمبر پلیٹ نہیں, جی, اس کے بعد اس نے ماسک پہنا ہوا ہے. جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو بھی آپ نے پروگریس اس کیس میں جی, کیا, آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ آلریڈی پلان تھا, یا آپ نے جو 130 CCTV فوٹیجز دیکھے اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ دیکھیں ہم نے ابھی تک جو بھی ہمارا جو سروس کا تجربہ ہے کہ یہ کوئی ان کا ذاتی معاملات ہیں, کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکا جو ہے یہی کام کرتا ہے, کیونکہ اس گلی میں جو CCTV کیمرے ہم نے دیکھے ہیں تو وہ گھومتا ہے اسی لڑکی کی تلاش کرتا ہے. جب پہلے آیا وہ لڑکی پیدل تھی, یہ بائک پہ آیا, ایک گلی میں گیا, پھر دوبارہ اس کی گلی میں اس کے پیچھے گیا. حالانکہ بہت ساری لیڈیز ہیں, اگر کسی نے یہ اس نے عادتاً طور پہ کیا ہوتا تو بہت ساری لیڈیز گھومتی ہیں وہاں, تو مگر یہ انہی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا, اٹیک کیا, اور یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ. اچھا عوام کا کیا ریاکشن ہے؟ ریاکشن یہ کہ عوام کتنا جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ, یا گلی والے جو ہیں وہ کتنا تعاون دے رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ فل کوآپریٹ کر رہے ہیں. جہاں جس کو بھی ہم کہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک بحیثیت لیڈیز جو ہے, لیڈیز بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں, وہ بتاتی ہیں. ماسیاں بھی جو گھومتی ہیں علاقے میں جاتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. سبزی والے, پانی والے, فلٹر پلانٹ, ایونٹ سب ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور ہم نے ان کو تصویریں دی ہیں, ماسک والی تصویریں جو ہم نے اسکیچ بنوایا میرے آئیو نے, وہ بھی ہم نے ان کو پرووائڈ کی, دیکھا ہے انہوں نے, دیکھی ہے کہ کہیں گے جی جو بالکل ہم اطلاع دیں گے. ہم ان کو فون نمبر بھی دیا ہے اپنا, اور افسران کا بھی نمبر دیا ہے, تاکہ وہ کبھی بھی کوئی بھی ان کو معلومات ہو تو ہمیں شیئر کریں. اچھا شک کی بنیاد پر کسی کو گرفتار کیا ہے؟ دیکھیں گرفتار تو شک کے بنا پر ابھی تک جو بھی آتے ہیں ہم ان کو تفتیش کرتے ہیں, معلومات کرتے ہیں, ان سے معلومات کر کے ملتے جلتے لوگ, ملتی جلتی برقعے والی لیڈیزوں سے معلومات کرتے بعض طرح سے. اور وہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ وہ والنٹری طور پر ہمارے ساتھ پاس آتی ہیں. کسی کی والدہ آ گئی, کسی کا کوئی دودھ والے کی, پانی والے کا, یا کوئی آ جاتی ہے کہ بیٹا ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جیسی معلومات ہوگی ہم آپ کو دیں گے. جو کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس کے IO عامر خٹک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ جو خاتون ہیں وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہیں, تو اگر وہ منظر عام پر آ جاتی ہیں اور وہ جو ہے وہ FIR کٹوا دیتی ہیں یا وہ اپنا بیان دے دیتی تو آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا. ایز اے پولیس آفیسر, انویسٹیگیٹو آفیسر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہوں گی کہ اب تک جو ہے وہ خاتون سامنے نہیں آئی ہیں؟ دیکھیں دو وجہ ہیں. ایک تو جیسے SIO صاحب نے بتایا کہ لگ ایسا رہا ہے کہ ان کا کوئی پرانا کوئی گرج ہے, اس کی وجہ سے بظاہر اس میں 2-3 اینگلز سے آپ دیکھیں. ایک تو یہ کہ اس طرح نارملی اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا اس خاتون کی ذمہ داری بنتی. آپ اگر اس CCTV فوٹیج کو غور سے دیکھیں تو موٹر سائیکل والا اپوزٹ سائڈ میں جاتے ہوئے وہاں سے سیکورٹی گارڈ آ رہا ہے گلی میں, پھر وہ دوبارہ اسی ڈائریکشن میں گیا جس ڈائریکشن میں وہ لڑکی گئی ہے. تو اگر یہ ایک پریویس اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی تو اس خاتون کا کام تھا کہ وہ وہاں پہ رکتی, شور مچاتی اور پکڑنے کی اس کو کوشش کرتی. اس کا بالکل اسٹریٹ اوے گلی میں جانا, وہاں سے غائب ہونا, پھر ایون منظر عام سے ہی غائب ہونا. آج تقریباً یہ 3 تاریخ کا وقت ہوا ہے, 11 تاریخ 7-8 دن اس کو ہو گئے. اس میں ہمیں پرابلم کیا آ رہی کہ اگر خاتون اس کے اندر یا جو وکٹم ہوتی وہ اس کے اندر کمپلیننٹ بنتی تو ہم نے پھر صرف ایک ایکیوزڈ کو تلاش کرنا تھا. اب ہم وکٹم کو بھی تلاش کر رہے ہیں اور ایکیوزڈ کو بھی تلاش کر رہے ہیں. اب پروبیبلی یہ ہے کہ جیسی یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے فوراً بعد, اچھا یہ چیز بھی ایک ڈٹرمن ہم سمجھتے ہیں انویسٹیگیشن میں جو چیزیں, جو محرکات, جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ خاتون جو ہے اس روڈ کی, اس ایریا کی لوکل ہے. 10 منٹ پہلے کی CCTV فوٹیج میں اسی روڈ پہ اسی گلی میں وہ جا رہی ہیں خالی ہاتھ, تقریباً 10-11 منٹ کا ڈفرینس ہے. اس میں پھر وہ فوراً واپسی آتی تو اس کے ہاتھ میں جو
दिन की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी दूध वगैरह, वो शॉपर्स उसके साथ होता है, उसके पास होता है हाथ में जब उसके ऊपर वो अटैक होता है। तो अगर वो विक्टिम सामने आ जाए या उसकी फैमिली आ जाए तो हमारे लिए एक्यूज़ को चेस करना बहुत आसान हो जाएगा। क्या हम लोग जो है वो सोचें कि क्या टाइम फ्रेम अपने जहन में रखें कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर जो है इन दोनों में से किसी एक को या जो मर्द हैं उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ब्लाइंड केस है, कोई क्लू नहीं है, कोई हमारे पास टेक्निकल एविडेंस नहीं है कि मोबाइल फ़ोन, ये हम बिल्कुल 100% श्योर हो गए कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन विक्टिम के पास नहीं था। जब हम उसकी सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिस वक्त वो अपने आप को जब अपनी शॉट उतारता है, तो अगर उसके अंदर मोबाइल फ़ोन होता तो पहले उसको रिकवर करता, सेव करता। ना लड़के का मोबाइल फ़ोन यूज़ हुआ है, ना लड़की के पास मोबाइल फ़ोन है। जियो फेंसिंग पे हम गए हैं, लेकिन जब तक सेलुलर फ़ोन का कोई इस्तेमाल ना हो, कोई टेक्निकल एविडेंस हमारे पास नहीं है, हम इस वक्त 101% ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं। उसमें हमें टाइम लग सकता है। टाइम फ्रेम एक आपको एग्जैक्टली बताना है कि 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, ये नामुमकिन सी बात हो सकता है। कुछ घंटों में काम हो जाए, हो सकता है कुछ दिन लग जाए। इसकी वजह ये है कि अब ये भी डाउट होता जा रहा है कि अब वो सीसीटीवी फुटेज मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई है कि मेरी असेसमेंट है कि दोनों पार्टी जो है उसमें इस वक्त मेरा अंदाज़ा है कि शायद वो कराची भी छोड़ गए। तो टाइम फ्रेम तो देना नहीं है, लेकिन इस वक्त तकरीबन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की मैं समझता हूँ कि 10 से 12 टीमें इस केस में ऑपरेशन की और इन्वेस्टिगेशन की लगी हैं। कोशिश आप लोगों की तरफ से जारी है। अच्छा, ये बताएगा कि इस तरह के जो सेक्सुअल हरेसमेंट के या हरेसमेंट के केसेस हैं, उनकी तादाद में कितने % इजाफा हुआ है और इस तरह के कितने केसेस आप लोग जो है वो डेली की बुनियादों पर देख रहे होते हैं? जो केस मीडिया में या सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाता है तो वो फिर एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ऐसा कोई इजाफे की बात नहीं है। इस केस को देखते हुए तो तकरीबन 3 साल का मैंने इसमें डेटा लिया है, जिसमें मैंने सिर्फ उन मुलजिमों का मैंने डेटा लिया है कि जो 376 यानी जो कि रेप की सेक्शन है, या फिर 354 कि जी किसी खातून की इफ़्फ़त में इज़्ज़त पे हाथ डालना उसकी सेक्शन है। तो टोटल 3 साल में जो गुलिस्तान जौहर में रेप के केसेस है वो तकरीबन कोई 25 के करीब है, जिसमें मुलजमान चलान होकर जा चुके हैं। और 354 ज़रा सी थोड़ी सी ये पर्सनल एनिमिटी में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो 3 साल में हमारे पास कोई 76 के करीब केसेस हैं। और इस साल में टोटल मेरे ख्याल है 10 या 12 एज सच कोई इंक्रीज़ इसमें नहीं आया। हाँ, मीडिया में केस रिपोर्ट होता है, उसके बाद तो डेफिनेटली फिर उसके ऊपर वर्किंग भी होती है। और फिर उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि फिर वो सोशल मीडिया का सबसे इसमें जो नेगेटिव रोल ये है कि 10-10 साल पहले के वक़्वे भी नए उसके साथ जो वो लिंक करके जो पेश किए जाते हैं। ये देखें, अब जब ये इंसिडेंट हुआ, क्योंकि इसमें जो एक्यूज़ था उसने मास्क लगाया हुआ। अब मास्क लगाने के बाद हम बिल्कुल ब्लाइंड थे। अच्छा, ये कोविड के बाद से ये थोड़ा सा क्राइम रेशियो में मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ। वो चाहे हमारे स्ट्रीट क्रिमिनल्स हों, चाहे हमारे बैंक से रकम लेके निकलने वाले हों, या कोई भी हो जो एक माइंड बना के आता है कि जी तो वो उसका मास्क का इस्तेमाल करता है। अब उसका फिर टेक्निकल तरीका हमारे पास ये था कि हमने इसकी जो एक प्राइवेट तौर पर हमारे पास कुछ आर्टिस्ट हैं जो स्केच बनाते हैं, जो एक्सपर्ट है कि जी प्रोबेबली अगर इस शख्स की जिसने ये मास्क पहना हुआ है, अब अगर हम उसको विदाउट मास्क देखते हैं तो उसकी फेस कट क्या आएगी। ये इसके हमने 3 एंगल से फ्रंट से और साइड से जो है हमने उसका स्केच बनवाया। फिर स्केच बनवाने के बाद हमने क्या किया कि इसको फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने कोशिश की कि जी लोगों को मोटिवेट करें कि जी ये बंदा जिसने मास्क लगाया हो या एक क्राइम करके भागा है तो वो प्रोबेबली इस तरह का वो नज़र आ सकता है, ताकि हम इसको पकड़ने में और जो विक्टिम है उसको पकड़ने में। फिर उसके अलावा एक तरीका हमने और किया, हमारे पास एक मुख्तलिफ़ ज़राइयों से हम एक एडवर्टीज़मेंट करते हैं, इश्तिहार देते हैं। उसमें हमने तीनों के उसके लिए लड़की का भी दिया, उस लड़के का भी दिया। अच्छा, सारे सिनेरियो में अगर मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाऊं तो उसमें एक जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि फॉर अ वाइल बीइंग जस्ट फॉर 1 और 2 सेकंड जो है उसका मास्क नीचे उतरता है, वो उसको ठीक करता है। तो जिस वक्त उसका ये मास्क उतरता है, नीचे आता है उसके चिन पे, तो उसकी हमने स्क्रीनशॉट लेके तस्वीर उसकी लेके वो हमने नादरा को भेज दी, ताकि हमारे पास जो नादरा का जो डेटा बैंक है तो उससे उसकी फेशियल जो रिकग्निशन है वो हो सके। फिर उसके अलावा हमने पब्लिक को इस तरफ मोटिवेट किया है इस एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए कि अगर इस लड़की या लड़के दोनों के बारे में जो भी हमारे पास जो है वो आता है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो हम गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक इनाम भी देंगे। तो उस पर फिर लोग सवाल करते हैं कि जी पुलिस के पास पैसे कहाँ से आ गए इनाम देने के लिए। तो हमारे पास जो भी हमारा DDO होता है, जो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर होता है, उसके पास एक सीक्रेट फंड का एक हेड होता है, जो हम अपने इन्फॉर्मर को जो टेररिज्म के केसेज या दूसरे होते हैं उसमें से तो वो लेके हम उसमें से फिर वो देते हैं उसको।
تو ہم یہ ساری چیزیں کی ہیں. ہم اس وقت 101% کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس ملزم تک پہنچیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو سیریس اس وقت ایک سوسائٹی کی طرف سے ہمیں المیہ ہے کہ یہ جو خاتون جو وکٹم ہے یہ اس علاقے کی رہائشی، لیکن اس کے بارے میں کوئی معلومات دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمیں اس کے اندر مشکل ہے اور پریشانی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑے بڑے کیسز کراچی پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں، یہ بھی ہو جائے گا. جی ہمارے ساتھ گلستان جوہر اور اس کیس پر اسپیسیفکلی جو SIO اور IO ہمارے ساتھ موجود ہے، اور امید یہی کی جا سکتی ہے ان کی باتوں سے بھی کہ پروگریس ہو رہی ہے اور جلد سے جلد جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کر لیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت علی گبول جو کہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ سب سے پہلے تو ٹائم دینے کے لیے. اچھا بتائیے گا، یہ جو گلستان جوہر میں واقعہ پیش آیا ہے، قانون اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک گنجان آباد علاقہ، ایک شہر جہاں پہ ایک لڑکا موٹر سائیکل پہ آتا ہے، وہ آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک خاتون جو گزرتی ہے اور پیچھے جا کے اس کو جو ہے نا وہ جھپٹا مارتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اب دیکھیں، یہاں اس طرح کے بے شمار واقعات ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین کے ساتھ، یہ تو ہم نے ایک واقعہ دیکھا، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں بس اسٹاپ کے اوپر ہوتا ہے، چلتی ہوئی خاتون کے ساتھ ہوتا ہے، فیکٹری میں ہوتا ہے، ورکنگ پلیس پہ ہوتا ہے. یہ سیکشول ہراسمنٹ تو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں بہت ساری جگہ ہے. اس کے لیے ہمارے پاس قوانین بھی موجود ہیں. اور لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین جو اپنے ماں بہن بھائی اپنی عزت کی خاطر جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں، اس کو رپورٹ نہیں کرتی. میں کہتا ہوں کہ ایسی خواتین کو اگر ان کے ساتھ اس طرح کے کوئی واقعات ہو رہے ہیں، کوئی ان کو فون پہ تنگ کر رہا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے تنگ کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ تنگ کر رہا ہے، یا ان کو کام کی جگہ پہ تنگ کر رہا ہے، چلتے ہوئے تنگ کر رہا ہے، بس میں تنگ کر رہا ہے، تو ایسی خواتین کو آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو جو ہے نا ان کی شکایت کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ مذمت کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے نا ایسے لوگ عبرت کا نشان بنے جو نا. اچھا، ہراسمنٹ کے بارے میں جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہیں، بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اسپیسیفکلی ہراسمنٹ کے بارے میں کیا قوانین ہیں پاکستان میں، اور جیسی یہ حرکت ہوئی ہے اس کی کیا زیادہ سے زیادہ سزا ہے؟ دیکھیں، یہ سیکشن 354 پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن ہے، جس میں آپ کسی خاتون کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں یا اس کو ہراس کرتے ہیں. سیکشن 509 بھی ہے، 354 بھی ہے. اس کی جو سزا ہے 3 سال ہے جو نا، اور یہ قابل دفع اندازی جرم ہے. اس کی باقاعدہ پولیس جو ہے نا FIR درج کرتی ہے، اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن آفیسر تعینات کیا جاتا ہے اور اس میں باقاعدہ وکٹم کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے گواہوں کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، پھر اس میں باقاعدہ ٹرائل چلتا ہے، اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو ملزم کو اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے. 3 سال کی سزا ہے. اچھا، ایز این ایڈوکیٹ بتائیے گا کہ کتنا اضافہ ہوا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں اس طرح کے ہراسمنٹ کے کیسز پہ؟ دیکھیں، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایسے واقعات جو ہے نا بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، سب سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جرائم اس وقت بڑھتا ہے جب لوگوں کو سزائیں کم ملتی ہیں. جب ہم سزائیں دیں گے لوگوں کو تو میرے خیال میں لوگ پھر اس کی ہمت نہیں کریں گے. بہت سارے کیسز یہاں ہم دیکھتے ہیں رجسٹر ہوتے ہیں، میڈیا پہ شور شرابہ ہوتا ہے، FIR درج ہوتی ہے، ملزمان پکڑے جاتے ہیں، ٹرائل چلتے ہیں، نتیجہ صفر جو نا ملزمان چھوٹ جاتے ہیں. اس میں بہت سارے فلاح ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے وکٹم ہوتے ہیں، جو کمپلینٹ ہوتی ہیں، وہ پھر اس کیس کو پرسو نہیں کرتے. تیسری بات یہ ہے کہ رشوت کی وجہ سے جو ہے نا ملزمان پھر یا تو اپنے گواہوں کے ساتھ یا مدعی کے ساتھ جو ہے نا ان سے جا کے کمپرومائز کر لیتے ہیں، یا پھر جو ہے نا پولیس کے ساتھ مل کے ساتھ بات کر کے کیس کو ایسا ویک کر دیتے ہیں کہ وہ کیس جب چلتا ہے تو اس کے اندر اتنی جان نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو ہے نا ملزم کو سزا دی جا سکے. تو اس کے یہ ایسے محرکات ہیں جس کی وجہ سے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہوتے ہیں، بآسانی چھوٹ جاتے ہیں، یا راضی نامہ کر کے یا گواہوں کو ڈرا دھمکا کے یا کیس کو جو ہے نا کمزور کر کے پیسے کے بل بوتے پہ، جس کی وجہ سے ملزمان کو سزا نہیں ملتی. ملزم جو ہے وہ ایک دفعہ جرم کرنے کے بعد دوسری دفعہ اس کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، وہ چھوٹنے کے بعد جو ہے دوبارہ اس طرح کا جرم کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملاتا ہے. کیونکہ جیلوں میں جب جاتے ہیں ملزمان تو ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہاں ایسے روابط بن جاتے ہیں جو کرمنل ہوتے ہیں. وہاں پہ ان کو باقاعدہ جو ہے نا وہ جیل تو اصلاح کی جگہ ہے لیکن وہاں پہ ان کو ٹریننگ مل جاتی ہے، ان کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعات بڑھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، عورتوں کو تو دور کیجیے، اگر مرد حضرات بھی دیکھا جائے تو پولیس اسٹیشن میں جا کے FIR کٹوانے سے یا عدالتوں کے چکر لگانے سے بڑا ڈرتے ہیں. تو اس کا کوئی اسموتھ وے آؤٹ ہے کہ کس طریقے سے اگر لوگ جو ہیں کس طریقے سے اس نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ یقیناً جو ہماری پولیس ہے، جو ہمارے ٹیکس پہ پل رہی ہے، جو تھانے ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں،
उन थानों में भी बिल्कुल जो है उनकी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल सिफर है। उसकी वजह यह है कि कोई भी SHO जो है ना किसी भी थाने में 2 से 3 महीने बड़ी मुश्किल से निकालता है। आए दिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग, आए दिन जो है ना वो सफारशी कल्चर, और सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्वत का बाज़ार गर्म है। आप कोई भी काम, चाहे पुलिस स्टेशन हो, किसी भी जगह हो, आप बग़ैर पैसे के, बग़ैर रिश्वत के नहीं करवा सकते। अगर कोई शख्स हिम्मत करके थाने में चला जाए तो उसको इतना तंग किया जाता है, वो खुद ब खुद जो है रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाता है। इसकी ये वजूहत हैं कि लोगों की बर वक्त सुनवाई नहीं होती। अगर लोगों की बर वक्त सुनवाई हो जाए, उनका मसला हल हो जाए, तो मेरे ख्याल में जो है ना बहुत सारे जराइम के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी के साथ वाक़या होता है तो उसको टाइम पे टाइम दिया जाता है, उसको टहलाया जाता है, उसको इतना तंग किया जाता है, वो शख्स दूसरी दफ़ा हिम्मत ही नहीं करता कि वो थाने में जाके जो है कंप्लेन करे। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ जब मर्द हजरात जो है ना थाने में जाते हुए घबराते हैं, तो एक अकेली औरत जो है ना वो कैसे जाएगी थाने में जाकर अपने लिए इंसाफ मांगेगी। मैं समझता हूँ इंसाफ को हमें आसान बनाना चाहिए। इंसाफ लेना आजकल जो है ना बहुत मुश्किल है और जान जोखिम का काम है, और बगैर पैसे के आप इंसाफ नहीं ले सकते। इसीलिए लोग जो है इंतनाब करते हैं कि वो थानों से और कोर्ट कचहरी से जो है ना बचें थोड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लियाकत अली कबूल मौजूद। हम लोग अपने इर्द गिर्द और माशरे में देख रहे होते हैं कि बहुत सारे हरेसमेंट की टाइप्स होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं और उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा होता। तो CPLC एक ऐसा इदारा है जहां पर आप सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई हरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है या इसके अलावा कोई और रीज़न्स हो रही हैं तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं CPLC सेंट्रल में और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इंतसार साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं जो कि चीफ़ हैं सेंट्रल के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। ये बताइएगा कि इस तरह के जैसे हम हरेसमेंट के वाक़यात देख रहे हैं, कितना इजाफा हुआ है इन वाक़यात में? देखिए, इसमें हरासमेंट के अंदर जो है ना इसमें काइंड्स हैं मुख्तलिफ। अब मुख्तलिफ काइंड्स के अंदर इसमें सोशल मीडिया के हवाले से भी हरासमेंट के केसेस आते हैं। इसमें हमारे पास जो आप कह लीजिए कि रैंडमली केसेस आते हैं हमारे पास, ऑफिस इन्वायरमेंट के हरासमेंट केसेस, यानी हरासमेंट की अक़साम इसमें बहुत ज़्यादा है। हम इस वक्त जिस किस्म की बात कर रहे हैं, जिस केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो कि गुलिस्तान जौहर में वाक़या पेश आया, देखिए ये अपनी नौइयत का एक अजीब व गरीब सा और इस वक्त मेरे ख़्याल से कराची में रिपोर्ट होने वाला वाहिद केस है। ऐसा कभी होता नहीं है और डेफिनेटली इस पर हमारी और भी इदारों से इसके ऊपर बात रही। तो ये बेसिकली एक मेंटली सिक आप इसको कहेंगे कि जो इसने ये एक्ट किया है, जिसके हमारे पास CCTV आई है। जहाँ तक आपने तस्करा किया कि केसेस में इजाफा हुआ है, तो देखिए केसेस में इजाफा नहीं हुआ है। इसकी वजह ये है कि केसेस रूटीन में चलते हैं। अच्छा, चूँकि हमारा मुआशरा जो है वो ज़ाहिर है कि हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर्स जो है वो इस तरह के हैं कि हम ख़वातीन को इज़्ज़त और हम उनकी तक़द्दुस और चार दीवारी का जो लिहाज रखते हैं, हमारा सिस्टम ज़ाहिर है कि हम एक मुसलमान होने के नाते हम जो उसकी अहमियत हमारा रखते हैं अलग से, उसकी वजह से हम इन केसेस को बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल के ऊपर या प्रमोशन की तरफ नहीं लेके जाते हैं। ये केसेस हमारे पास रूटीन में हर साल आते हैं। मैं अगर आपसे स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो CPLC के पास पिछले 6 महीने में कोई 900 केसेस आए और जो कि रजिस्टर हुए। अब देखिए इस केस के रजिस्ट्रेशन या इस फिगर्स का अगर बाज़ाहिर तो आपको शायद ये लगेगा ये 900 केसेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात हो गई है, इतने सारे केसेस आ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें लोगों का आप कहिए वो एतमाद है CPLC के ऊपर कि जो लोग बिला झिझक अपने केसेस रजिस्टर करवाते हैं CPLC में और इस एतमाद के साथ कराते हैं कि उनकी जो इंडिविजुअल जो उनकी सीक्रेसी या प्राइवेसी है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हमारे पास ऑफिस में आपने जैसे कि हमारे ऑफिस को विज़िट भी किया, तो हमारे ऑफिस में आप अगर इन्वायरमेंट को आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा कि वहाँ पर कोई भी शख्स, यानी कि इवन अगर खातून अकेली भी आना चाहे, कोई स्कूल गोइंग गर्ल हो या यूनिवर्सिटी की कोई लड़की हो, अगर वो आना चाहे अगर अपनी आगे कंप्लेन कराना चाहे तो वो हमारे पास बिल्कुल इत्मीनान के साथ यहाँ पर आती हैं केसेस और ये हमारे रूटीन में होता है मामला कि वो। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जैसे आपने बात की कि ऑफिस एनवायरनमेंट की बात की जाए तो लोग आ सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन के साथ इस तरह के केसेस हो रहे होते हैं, लेकिन वो डरती हैं कि अगर हम जाते हैं और जाके हम केस रिपोर्ट करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी जो है वो रिवील हो जाएगी, या हो सकता है कि हमारी फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया जाए और हम ये नहीं चाहते हैं। तो इसके बारे में बताइएगा कि अगर कोई आपके पास कोई खातून केस लेकर आती है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं? जी देखिए, हमें इसके अंदर हमें लीगली सिर्फ इतनी ज़रूरत पड़ती है कि जो खातून इसके अंदर मुद्दई हैं, यानी कि जो कंप्लेनेंट है हमारी, उनको एक दफ़ा ऑफिस आना चाहिए और एक दफ़ा आगे अपनी कंप्लेन हमारे पास बतानी चाहिए। उसके बाद केस की नौइयत को देखते हुए हम बिल्कुल इस बात का लिहाज रखते हैं, और सिर्फ हम नहीं, ये पुलिस के साथ भी यही है। देखिए, जो एक माशरे में एक हमारे पास एक हमें शिकायत मिलती है ना कि जी पुलिस का रवैया इस तरह, वो डेफिनेटली सिर्फ रवैया ही है, कोई स्टेट पॉलिसी या पुलिस पॉलिसी नहीं कि हर चीज़ को उठाकर आप रिवील कर दें। और डेफिनेटली CPLC इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल करता है। उसकी वजह ये कि चूँकि हम सिटीजन्स के दरमियान में से लोग हैं तो हम इन हदूद का भी ख्याल रखते हैं, और इसके अंदर हम ये पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि उनकी जो प्राइवेसी है या उनके जो केस से रिलेटेड चीज़ है वो किसी के साथ भी ना शेयर की जाए एक्सेप्ट उनके आपके जो कंसर्न मेंबर है।
اس کے لیے ہمارے تمام CPLC آفیسز جو ہے وہ تمام کراچی کے ڈسٹرکٹس میں موجود ہیں، اور کراچی سے باہر انٹیریئر سندھ میں ہمارے 4 آفیسز موجود ہیں. ہمارے آفیسز کے اندر لیڈی ممبر ایک تعین ہوتی ہے ہمارے تمام آفیسز کے اندر. جب کوئی اس قسم کا کیس، کوئی سینسٹیو نوعیت کا کیس آئے خواتین سے ریلیٹڈ، تو پھر وہ اس کو لیڈی ممبر ہی اس کو وہ ڈیل کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ سارا دن کے اندر ہمارے پاس ایک لیڈی ممبر ویمن کمپلین سیل بنا ہوا ہے باقاعدہ، وہ وہاں پر ساری کمپلینس دیتا ہے. اور یہ سارے کیسز، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے پاس نمبر آف کیسز آتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی کسی کی بھی آئیڈینٹی نہ تو ریویل ہوتی ہے. اور پولیس کی جو آپ کہیے کہ جو ہائر اتھارٹیز ہیں یا ہائی اپس ہیں پولیس کے، وہ اس میں ان کا اس بات پر اعتماد ہے کہ جی ان کیسز کو بالکل اسی طرح ہی چلایا جائے. اور جہاں پہ لیگل ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے اس کی ایکٹیویٹی کی، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم فارورڈ بھی کرتے ہیں. یعنی کہ اداروں کو معلوم ہوتی ہے کوئی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ویسے ہم اس کی کوئی پروموشن نہیں کرتے تاکہ لوگوں کے اپنے تقدس جو ہے وہ بحال رہے. اچھا، اگر کوئی خاتون آتی ہے اپنی کمپلین کرنے کے لیے یا وہ کمپلین رجسٹر کرانا چاہتی ہے، تو اس کا آن لائن کوئی پروسیس ہے یا آپ کو واک ان آنا پڑتا ہے؟ وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہمارے پاس مختلف سورسز ہیں اپلیکیشن لینے کے. ہمارے پاس جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے تمام ڈسٹرکٹ میں آفیسز موجود ہیں، زون ہمارے. ان کی ٹائمنگ آلموسٹ صبح سب کے صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک ہے. کوئی اگر واک ان آنا چاہے اگر کمپلینٹ ہمارے پاس، تو ہم اس کی کمپلین ریسیو کرتے ہیں. اور اگر کوئی 24 آورز میں آن لائن اگر ہمارے پاس کروانا چاہے تو ہماری ویب سائٹ cplc.org.pk ویب سائٹ ہے ہماری. اس کے اوپر ایک آن لائن اپلیکیشن فارم ہے. آپ اس کے اوپر بے جھجک اور بالکل آپ اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ کسی سے بھی لیک نہیں ہوگی آپ کی انفارمیشن، آپ وہاں پہ اپنی کمپلین کا اندراج کرا سکتی ہیں. پھر آپ جس جگہ کی آپ رہائشی ہے کہ وہاں کے کنسرن زون کے اندر یہ اپلیکیشن فارورڈ کر دی جاتی ہے، اور 24 آورز کے اندر آپ سے کنسرن جو ممبر ہے وہ آپ سے رابطہ کر لیتا ہے. تیسرا سورس آپ کے پاس 24 گھنٹے کے اندر وہ ہمارا کال سینٹر ہے جس کا نمبر 1102 ہے. وہ 24 آورز کال سینٹر ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ڈیلی بیسس کے اوپر 5000+ ہم کال ریسیو کرتے ہیں. اس میں مختلف نوعیتی کیسز ہوتے ہیں. اس میں جو ہم مشہور بھی ہیں کہ ہم گاڑیوں کی ویریفیکیشن یا آپ کے موبائل فونز کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، وہ اسٹیٹس ہمارے پاس سارے موجود ہیں. تو یہ 24 آورز ہیلپ لائن ہے. اور ہم نے اس میں اگر کسی کو ریپڈ کوئی رسپانس چاہیے تو ہم ظاہر ہے کہ اتھارٹیز کے ساتھ، پولیس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، تو ہم اس کو بالکل اس طرح تھرو کرتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ 900 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ ان کیسز کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ کس قسم کے کیسز ہیں جو آپ کے سامنے مطلب آ رہے ہیں؟ زیادہ تر شکایت کس طرح کی ہراسمنٹ کی بیسکلی ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہراسمنٹ کیسز سے مراد میں آپ کو بتاؤں نا، اس میں موسٹلی کیسز جو میجورٹی ہے وہ کیسز سائبر کرائم کی ہے. یعنی یہ کسی سے دوستی ہوئی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، کسی اور فورم کے تھرو اس کی دوستی ہوئی، اس کے بعد اس کی دوستی ختم ہو گئی، کچھ چیزیں آپس میں دوستیوں میں شیئر کر لی. اب وہ کوئی میلافائڈ انٹینشنز کے تحت کسی نے جو ہے اپنی وہ تصویریں لی اور پھر اس کے بعد اس کو وہ بلیک میل کر رہا ہے. تو یہ ہم اس کو بلیک میلنگ، obnoxious اور تھریڈس کے اندر بھی اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اب تھریڈ کے اندر تو تھریڈ تو ایکسٹورشن بھی آتی ہے، لیکن یہ تھریڈ دوسری ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں آپ کو کسی کو مینٹلی تھریڈ کیا جا رہا ہے یا مینٹلی ہراس کیا جا رہا ہے. تو اس کے ہراسمنٹ کے چونکہ مختلف سبجیکٹس ہیں اس میں، تو اس میں یہ ہے کہ آپ یعنی کہ جو خواتین کے کیسز موسٹلی ہمارے پاس سائبر کرائم میں آتے ہیں. پھر آپ اگر اس کو کیٹیگرائز کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیسز خواتین کے جو آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ جو ان کے یعنی کہ کسی کی شادی ہو گئی، اس سے پہلے کوئی دوستی تھی تو وہ کوئی اس کو پریشان کرنا شروع ہو گیا. تو اس قسم کے کیسز. لیکن کوئی میں آپ کو بتاؤں کوئی بروٹلی ہمارے پاس کوئی یا آپ کے لیے ہینیس کرائم کے اس پہ نہیں آتا ہے. اگر وہ آتے بھی ہیں بہت ان کے مارجن کم ہے، تو وہ بہت ٹائملی ان کو ہم وہ کر لیتے ہیں، ہینڈل کر لیتے ہیں ان کو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہے سید انتصار صاحب موجود تھے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جس طریقے سے ہم لوگ پہلے بھی پورے پروگرام میں اپنے بات کرتے آ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی ہراسمنٹ کا واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم جو ہیں وہ موجود ہیں جہاں پر جا کر آپ اپنی کمپلین رجسٹر کرا سکتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوں گے. آپ کی آئیڈینٹی کو بھی ریویل نہیں کیا جائے گا. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی سیکشول ہراسمنٹ کے بارے میں اور اس افسوسناک شرمناک واقعے کے بارے میں جو گزشتہ کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں پیش آیا تھا. ہم نے اس پروگرام میں ڈیفرنٹ اینگل لینے کی کوشش کی تاکہ ہم بہتر طریقے سے خود بھی جان سکیں اور آپ تک بھی پہنچا سکیں کہ کس زاویے سے اس کیس کو دیکھا جا سکتا ہے اور کیا کیا طریقے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اس طرح کے واقعات کے پیچھے. ایک بات تو طے ہے کہ آج کا پروگرام کرنے کے بعد ہمیں یہ تو اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ آپ کی سپورٹ کے لیے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ کہیں بھی پیش آتا ہے تو آپ کے پاس چند ادارے ایسے موجود ہیں جہاں پر جا کر آپ رپورٹ کر سکتی ہیں اور آپ کی اگر آپ چاہیں تو آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ بھی ریویل نہیں ہوگی.
اس کے علاوہ اپنے پروگرام کے توسط سے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ میسیج میں دینا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ آپ کی فیملی میں، آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ کے ارد گرد پیش آ جاتا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جو ہے وہ مورل سپورٹ کے لیے موجود ہوں، کیونکہ ایک آلریڈی وکٹم ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے مورل سپورٹ کی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ رضا، پروگرام بنام سرکار میں مجھے دیجیے اجازت، ٹل دین نیکسٹ ٹائم۔